آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ہجرت کا آغاز اور اس کے بعد جو مدینہ میں جا کے سب سے پہلے کیے گئے کام کہ جب اللہ اسلامی ریاست دے دیتا ہے، ملک دے دیتا ہے، وطن دے دیتا ہے، تو پھر کون سے کام وہاں کرنے چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام وہاں کیے، کیسے بنیاد رکھی، انشاءاللہ ہم آج کے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا، اور جب مکہ سے نکلے تھے تو حسرت بھری نگاہوں سے مکہ کی طرف دیکھا تھا اور مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب شہر یہ مکہ ہے، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کے ہجرت کر رہا ہوں۔ اور وہ مدینہ کے 72 افراد جنہوں نے آ کے بیعت کی تھی اور آپ کو انوائٹ کیا، دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ آ جائیں، اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر میں 8 دن لگے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے۔ 8 دنوں کا یہ سفر بھوک پیاس، دشمن کا خوف، اور پھر اعلانات کہ جو ہمیں زندہ یا مردہ کسی بھی حال میں ابو بکر کو یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرے گا تو ہم 100 سرخ اونٹ اس کو انعام دیں گے۔ سرخ اونٹ عربوں کے ہاں آج بھی بڑا قیمتی اونٹ ہے، ہمارے ہاں پراڈو، لینڈ کروزر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بڑی گاڑیوں میں شامل ہے۔ صحرا کے اندر سرخ اونٹ کی سواری بڑی لطف والی اور بڑی مزے کی سواری ہے، اور آج بھی وہ کروڑوں کا ہے، لاکھوں کا نہیں ہے۔ اس دور میں جو انعام اور لالچ رکھا گیا کہ 100 سرخ اونٹ دیں گے اس قبیلے کو، اس افراد کو جو جا کے ہمیں ہمارے مکہ سے بھاگے ہوئے لوگوں 2 لوگوں کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ آپ غار ثور میں چلے گئے۔ اب غار ثور میں کیا خوبصورت انداز تھا حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی۔ کہا اللہ کے رسول آپ رکیے، پہلے میں غار میں داخل ہوتا ہوں۔ پہلے غار میں داخل ہوئے، صفائی کی، کوئی خطرناک چیز نہ ہو، نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اور سنا بھی بہت سے علماء سے کہ انہوں نے ایڑیوں کے ساتھ اپنی وہاں سوراخ بند کر دیے کہ کوئی جانور، موذی جانور اندر داخل نہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے۔ 3 دن 4 دنوں تک آپ غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے ہجرت کا آغاز۔ دن کے وقت رک جاتے، کہیں چھپ جاتے، رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے۔ پورے علاقے میں خوف، اور جزیرۃ العرب میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک بہت بڑا انعام مکہ والوں نے 2 لوگوں کے سر پہ رکھ دیا ہے، تو ہر قبیلہ اسی خواہش میں اور اسی لالچ میں تھا کہ یہ انعام ہمیں ملنا چاہیے۔ 2 لوگ، اور اس سفر کے اندر بڑے بڑے کٹھن حالات آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لا تحزن، مانا کہ آج دشمن بڑا ہم پہ چڑھ دوڑا ہے، ہمیں ہمارے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ہم اپنے ہی وطن مکہ کو چھوڑ کے نکل چکے ہیں، لیکن اب بھی غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، جس رب کے لیے ہم نے ہجرت کی ہے وہ رب ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ رب کبھی ان کو ضائع نہیں کرتا جو اللہ کے لیے نکلتے۔ یہ عقیدہ بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اگرچہ پوری دنیا کا کفر ہمارے خلاف ہے، پلاننگ ہے، انعامات ہیں، سر کی قیمتیں لگائی گئی ہیں، لیکن ابو بکر غم نہ کر، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا رب ہے، وہ ہمیں کبھی ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، راستے میں ام معبد کا خیمہ بھی آیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا اللہ کی قسم یہ تربیت ہے، کیا مشن سے محبت ہے
ہجرت کر رہے ہیں چھپ چھپا کے مدینہ کی طرف کہ کسی کو علم نہ ہو جائے، اور جس قبیلے سے گزرتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ام معبد کا خیمہ آیا تو کہنے لگے بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ام معبد کوئی گھر میں کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں میرے خاوند شوہر جو ہیں وہ چرانے گئے ہیں، رات کے وقت وہ آئیں گے، تو اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، ایک بکری گھر میں کھڑی، بیمار، لاغر، کمزور بکری، دودھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ آپ نے کہا اے ام معبد اگر اجازت دو تو ہم اس بکری سے دودھ کو نکال لیں۔ کہنے لگے او مسافرو، تمہیں نظر نہیں آتا یہ بکری جو اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی، بیمار لاغر ہے، اگر یہ دودھ دینے کے قابل ہوتی تو کیا میں اپنے خاوند کو بکریوں کے ساتھ نہ روانہ کر دیتی؟ کہا آپ اجازت تو دیں، برکتیں میرا رب دے گا۔ برکت دینا رب کا کام ہے، آپ اجازت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں کے اوپر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کیا تربیت اسلام کی، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی، ہمیں تو یاد ہے جب گر جاتے تھے تو وہ کیا کہتی تھی؟ بسم اللہ۔ آج یہ تربیت گھروں میں نہیں ہے۔ بڑے ہمیں بزرگ کہا کرتے تھے، کوئی گر جاتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہوتا، ان کی زبان سے ہمیشہ یہی سنتے تھے، الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ام معبد کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی، وہ بکری جو لاغر کمزور، اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ مجھے کہا برتن لے کے آؤ، برتن لا کے نیچے رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا برتن بھرا، ام معبد کو پیش کیا، پہلے تم پی لو۔ اخلاق، یہ رویہ ہے، بیہیویئر، مزاج ہے۔ دشمن مسلط ہے، اس کے باوجود رویہ دیکھیں، جس گھر میں گئے اس کو پہلے صلح ماری کہ آپ پہلے پیجئے، دودھ پیش کیا۔ ام معبد کہتی میں نے سیر ہو کے دودھ پیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق نے پیا، پھر کہا برتن لاؤ، ہم تمہیں اور برتن بھر کے دیتے ہیں۔ برتن بھر کے دے کے آپ روانہ ہو گئے۔ شوہر واپس آئے تو گھر میں دودھ دیکھا، کہا بکریاں تو کوئی نہیں تھیں، بکریاں تو میرے پاس تھی، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کبھی موقع ملے، کبھی اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نا عنوان انٹرنیٹ پہ موجود ہے، گوگل پہ موجود، ام معبد کا واقعہ لکھیے گا۔ اتنی خوبصورت تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنے خوبصورت الفاظ بیان کیے، کہا نہ آنکھوں نے ایسا دیکھا ہے، چہرہ ایسا، بال ایسے، کہا اس کی گفتگو اتنی خوبصورت، اس کے ہاتھ، اس کا انداز اتنا پیارا بیان کیا۔ ام معبد اپنے شوہر کو بیان کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگا یہ وہی شخص ہے جس کے پیچھے قریش لگا ہے، قریشی خاندان ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ حقیقتاً اللہ کا رسول ہے، تو ہم دونوں آؤ، ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اسلام قبول کر گئے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ 8 دنوں کے بعد ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد میں، بعض روایتوں میں تو اس کے بعد بھی یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، لیکن اللہ کے رسول قباء مسجد جو مکہ میں گئے ہیں، مدینہ میں گئے ہیں، سفر کیے ہیں، وہ جانتے ہیں قباء، مسجد قباء، اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی ہجرت کا آغاز، اور اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، 14ویں سال کا آغاز ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، 4 دن وہاں قیام کیا، اور آج جس جگہ وہ مسجد ہے اس مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ فرمایا جو وہاں نماز ادا کرتا ہے عمرے کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر آپ وہاں سے مسجد قباء سے آپ آگے روانہ ہوئے جہاں مسجد نبوی ہے آج، اونٹنی پہ سوار۔ اب مدینہ کے لوگ انتظار میں، اطلاعیں مل گئی تھیں کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ چکے ہیں، ہر روز مدینہ کی چھتوں پہ آ جاتے اور انتظار کرتے سارا دن بیٹھ کے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئیں گے۔ عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی ایسے جمع ہوتے کہ پورا مدینہ وہ یہی سمجھتے کسی کی آمد ہے، کوئی آنے والا ہے، کہ سارے اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب آئے، دوپہر کا وقت،
لوگ انتظار کر کر کے تھک کے واپس جا چکے تھے. ایک یہودی نے دیکھا, اس نے آواز دی, او مسلمانوں, جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی دیر تھی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. دوبارہ لوگ گھروں سے نکلے آمد کے لیے, استقبال کے لیے. عورتیں بھی, بچے بھی, بڑے بھی, بوڑھے بھی, چھتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے. ہر قبیلہ آپ کی سواری, قصوہ, اونٹنی جس پہ آپ سوار تھے اس کی مہار کو پکڑ لیتا, کہتا اللہ کے رسول میرے گھر چلیے, اللہ کے رسول میرے گھر چلیے, اللہ کے رسول میں میرا خاندان, میرے قبیلے کے لوگ آپ کا دفاع کریں گے, اللہ کے رسول آپ ہمارے مہمان بنے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ اللہ کی اونٹنی قصوہ یہ جہاں رکے گی وہیں میرا پڑاؤ ہوگا, وہیں میرا ٹھکانہ ہوگا. لوگ پکڑتے گئے حتیٰ کہ بنو نجار اللہ کے رسول کا ننیال, آپ کی والدہ کا خاندان, وہ بھی بنو نجار مدینہ میں آباد تھا. وہ آ گئے, کہنے لگے آپ کے ساتھ تو ہمارے قریبی تعلقات ہیں, رشتہ دار ہیں. تلواریں لے کے آ گئے, کہنے لگے آپ ہمارے پاس آئیں. لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ نصیب اللہ نے ابو ایوب انصاری کو دینا تھا, کہ مہمان نوازی اس ہستی کی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دروازے کے آگے جا کے اونٹنی رکی. اب اسعد بن زرارہ نے اللہ کے رسول کی اونٹنی کو پکڑ لیا. ادھر سے ابو ایوب انصاری نے کجاوا اٹھایا, اپنے گھر میں لے گئے. اسد بن زرارہ نے اونٹنی پکڑی, کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ چلے. ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ وہ میرا کجاوا سواری سے اتار کے لے گئے, تو آپ نے فرمایا جس کے پاس کجاوا ہو سواری اسی کی طرف جاتی ہے, تو میں ابو ایوب انصاری کا مہمان بنوں گا رضی اللہ تعالی. ایوب انصاری کہتے ہیں میرے گھر کے 2 پورشن تھے, اوپر اور نیچے. میں نے اللہ کے رسول کے لیے نیچے انتظام کیے, رہنے کے لیے خود میں اوپر چلا گیا. کہتے رات کا وقت میں اور میری بیوی دونوں گھر میں. اب دل میں خیال آیا کہ ابو ایوب تو اوپر تیرا نبی نیچے. کہتے ساری رات نہیں سو سکا, میں اور میری بیوی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگ کے بیٹھے رہے کہ صبح ہوگی اللہ کے رسول کو کہیں گے ہم سے تو یہ بے ادبی برداشت نہیں ہوتی کہ آپ نیچے ہم اوپر. ساری رات جاگ کے دیواروں کے ساتھ لگے رہے, درمیان میں گھر کے سوئے ہی نہیں. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اللہ کے رسول ہم تو ساری رات یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا. ہم مسکرائے, آپ نے فرمایا ابو ایوب آپ نیچے آ جاؤ, میں اوپر چلا جاتا ہوں. لیکن اس سے قبل وہ مٹکا بھی تو ٹوٹا نا, سیرت ابن ہشام میں موجود ہے. مٹکا ٹوٹ گیا گھڑے کا, پانی کا. اب کچے گھر ہوتے تھے, پانی نیچے رستا تھا. ساری رات ایک ہی کمبل دونوں میاں بیوی کے پاس, اسی سے پانی کو بھگو کے سائڈ پہ کرتے رہے. ساری رات جاگ کے گزار دی. کہا اللہ کے رسول ہمارے تو یہ کیفیت ہے, نہ رات کو سوتے ہیں نہ چین آتا ہے کہ ہمارے نبی نیچے ہم اوپر. اللہ کے رسول آپ اوپر آ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے. ہجرت کے بعد بڑے بڑے لوگ آتے تھے, ملاقاتیں تھی, وفد بھی آتے. لیکن آپ نے مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ جس جگہ اونٹنی جا کے آج جہاں مسجد نبوی ہے, آج جہاں مسجد نبوی یہاں اونٹنی بیٹھی تھی جا کے, یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی, سہل اور سہیل کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. اب یہ سہیل اور سہیل بنو نجار اللہ کے رسول کے رشتہ دار. آپ نے پیغام بھیجا کہ مجھے یہ جگہ دے دو, یہ پلاٹ دے دو. کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے یہاں ایک مسجد بنائی جائے. اپنے گھر کی فکر نہیں تھی. ہم بھی تو دیکھیں سوسائٹیوں میں گھر بناتے ہیں نا, ہم وہ سوسائٹی کا انتخاب کرتے ہیں جس کے قریب پارک ہو, فیسنگ پارک چاہیے. ہماری سوچ یہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر گئے اور مسجد کا انتخاب کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تو دیکھیں آپ, جب گھر کے قریب بیت اللہ کے قریب اپنے بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑا تو کیا کہا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ میں اپنی اولاد کو, اپنی وراثت کو, ورثے کو, اپنی بیٹے کو اللہ اس گھر کے قریب کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ اس گھر کے قریب یہ بیٹھے گا, اٹھے گا, لوگوں کو آتا جاتا دیکھے گا تو یہاں مسجد میں داخل ہو جائے گا, نماز پڑھے گا. ہماری سوچ بدل گئی. بتائیں کتنے لوگ ہیں جو گھر بناتے ہوئے مسجد ڈھونڈتے ہیں, ابھی گھر کے قریب مسجد ہونی چاہیے. یہ سوچ کی بات ہے, یہ فکر کی بات ہے.
میں مر گیا، میرے گھر کے سامنے مسجد تو ہوگی، 5 وقت اذان تو ہوگی، میں چلا بھی گیا، کبھی نہ کبھی تو دل کے دروازے کھلیں گے میرے بیٹوں کے، کبھی تو اذان سن کے اللہ کے گھر میں داخل ہو ہی جائیں گے۔ جب ہم نے گھر کا انتخاب کرتے ہوئے سوسائٹی بڑی اچھی چن لی، لیکن انتخاب ہمارا یہ تھا فیسنگ پارک ہو، ساتھ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بڑی سڑک ہو، ہم نے یہ انتخاب تو کر لیا، ہمارا مقصد جو تھا وہ اللہ کا گھر تھا ہی نہیں، دنیا تھا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم ایسے بندوں کو دنیا دیتے ہیں، پھر ایسے بندوں کو ہم پارک بھی دیتے ہیں، سڑکیں بھی دیتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سے اتنی بڑی نعمت اللہ کا گھر جس کے گھر کے قریب ہو ہم وہ چھین لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بشارت دی، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی، اللہ کا گھر زمین پہ بناتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں جنت میں اس کا گھر بناتا ہوں۔ مسجد نبوی کی بنیاد، کہا یہ پلاٹ ہمیں دے دو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ، آپ نے فرمایا نہیں، یہ میں نے ڈیمانڈ کی ہے، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے پیسے جمع کیے اور اس مسجد کے پلاٹ کو خریدا گیا۔ اور بنانے کے اندر یہ نہیں، یہ ہے اصل لیڈر اسے کہتے ہیں، امت کو کھڑا کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر تغاری جسے ہم بولتے ہیں اینٹیں اٹھائی ہوتی اور مسجد نبوی کی بنیادیں رکھ رہے ہوتے تھے۔ ہم تو مسجد سے تنکا بھی سوچ کے اٹھاتے ہیں کہ یہ امام صاحب، خطیب صاحب کا کام ہے۔ اجر جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ ایک عورت صفائی کرتی تھی مسجد کی، آپ اسے دیکھا کرتے تھے، یا وہ شخص تھا، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ رات کا وقت وہ فوت ہوا، دفن کر دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا، آپ کو پتا چلا، آپ نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا، کہا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ کو کیا اٹھانا؟ چہرہ سرخ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسجد کی صفائی کرنے والا وہ شخص، تم نے مجھے، آپ اس کی قبر پہ گئے اور جا کے وہاں دعائے مغفرت کی اور کہا تمہیں نہیں پتا یہ عمل کتنا بڑا کرتا تھا؟ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ ہر ایک کے حصے میں بھی نہیں آتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جیسے شخص، انصار مہاجرین، گھروں سے بے گھر، ہجرتیں کی ہوئی، مارے کھائی ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دور دراز سے پتھر ڈھونڈ کے لا رہے ہیں۔ کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کھجوروں کو کاٹ کے اس کے تنے صاف کر رہا ہے، کس لیے کہ اس زمین کے اوپر مسلمانوں کی پہلی درسگاہ، علمی درسگاہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھنی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی کی بنیاد، کہ ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کے فیصلے ہوں گے، وہ پارلیمنٹ ہوگی جہاں مجلس شورا بیٹھے گی، اور پوری دنیا کے اندر دعوت کو کیسے کھڑا کیا جائے گا وہ ایک مرکز اللہ ہمیں دے گا۔ ایسی جگہ کا انتخاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ آج وین ہے، سوچ کہ جب بھی سوسائٹیاں آباد کرو تو مسجدوں کو پہلے آباد کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جس علاقے پہ حملہ کرنے لگتے ہم رک جاتے فجر کے وقت تک کہ اگر اس علاقے سے اذان کی آواز آئی تو ہم حملہ نہیں کرتے تھے۔ مسجد ہی ان کے لیے پہچان ہوتی تھی، یہ علاقے مسلمانوں کے ہیں یا غیر مسلموں کے ہیں۔ اب مدینہ کے اندر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان مسلمانوں کو جوڑا کیسے جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کی اجتماعیت کو کیسے جوڑا جائے، ان کی تربیت کیسے کی جائے۔ تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اس امت کو ایک کرنے کے لیے اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا انتخاب کیا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد نبوی، فرمایا 3 جگہ دنیا میں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ کہا پہلی جگہ مسجد حرام ہے، کسی دربار، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی کے پاس ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے جانا حرام ہے۔ فرمایا 3 جگہ ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر، ثواب کی نیت سے سفر کرو۔ کہا دوسرا یہ میری مسجد، مسجد نبوی ہے۔ تیسرا کہا مسجد اقصی، مسجد اقصی ہے۔ 3 جگہ ایسی ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے۔ مسجد نبوی کی بنیاد کھڑی کی گئی، ٹائلیں نہیں لگی تھیں، اے سی، ایئر کنڈیشن نہیں تھا، کچی، صحابہ کہتے کچی مسجد تھی ہماری، کبھی بارش ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوتا تھا۔ ہم اپنے آپ کو جائزہ لیتے جائیں نا، دیکھ یہ سیرت ہے۔
ایئر کنڈیشن مسجدیں ہیں اور خوبصورت آوازیں ہیں، تلاوتیں ہیں، اتنا بہترین ماحول ہمیں، لیکن بتائیں کیا مسجدوں سے تعلق وہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا؟ کچی مسجدیں اور پکے نمازی تھے، آج پکی مسجدیں ہیں، بتائیں نمازی کتنے لوگ ہیں؟ اسلام کا آغاز تھا، ابتدائی دن تھے، پہلی مسجد نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تعمیر کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے آپ کے بدن پہ میں نے دیکھا، بدن پہ پیٹ کے اوپر میں نے دیکھا کہ مٹی اٹھا کے پیٹ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، پورا پیٹ مٹی سے ڈھکا ہوا تھا، اور زبان پہ فکرہ تھا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ، حقیقی دنیا کی دولت حقیقی دولت نہیں ہے، بلکہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر الانصار، اللہ تو انصار کو بھی معاف کر دے، والمہاجرہ، اللہ مہاجرین کو بھی معاف کر دے۔ دونوں ساتھی مہاجر اور انصار مسجد نبوی کو تعمیر کیا، مسجد بن گئی۔ چھت مسجد کی کھجور کی پتوں کے ساتھ بنائی گئی مسجد، کھجور کے ستونوں کے ساتھ مسجد کو کھڑا کیا گیا۔ اب سب سے پہلے ضروری تھا کہ اب اس مسجد میں مسلمانوں کی صفیں سیدھی کی جائیں۔ ہم یہ جو مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں نا صفوں کے اندر، یہ ہماری تربیت ہے، ٹریننگ ہے کہ مسلمان ایک ملت ہے، ایک جان ہے، ایک جسم، انما المؤمنون اخوہ، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی کسی سے آگے نہیں۔ صفیں بنا کے اللہ نے کھڑا کر دیا، مہاجر بھی کھڑا ہے، انصار بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، ہجرتیں کرنے والے سارے ایک صف میں کھڑا کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے رسول نے ثابت کیا کہ مسلمانوں تمہاری قوت یہ ہے کہ تم جب تک ایک رہو گے تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ یہ صفیں بنانا، مسجد میں صفیں بنانا، کبھی سوچا کریں یہ صفیں کیوں ہیں؟ پہلے تو صحابہ کرام مکہ میں چھپ چھپا کے اپنے اپنے گھروں میں جہاں موقع ملتا نماز پڑھ لیتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام ہمیں 5 وقت بلاتا ہے کہ بندے دکان بھی چھوڑ، گھر چھوڑ، بیوی بچے چھوڑ، اپنی نیند چھوڑ، اپنے یار سب چھوڑ اور اللہ کے گھر میں آ، اور 5 وقت صف میں کھڑا کرتا ہے۔ اسلام مجھے کیوں کھڑا کرتا ہے؟ میری تربیت کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کے صفوں کا حصہ ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کو کیوں کہا جاتا ہے صفیں ملا لو، ساتھ مل جاؤ، خلا نہ ہو؟ کیوں اللہ ہم کھڑے ہیں تیری زمین کے اوپر، تیرے گھر کے اندر۔ اللہ جیسے دنیا میں ہم جڑے ہیں، اللہ تو ہمارے دل بھی جوڑ دے۔ اللہ دل سے کینے بغض، کیا آتا ہے حدیث میں، جب تم صفیں بناتے ہو اللہ کے فرشتے بھی صفوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جب تم صفیں بناتے ہو پھر اللہ خوش ہوتا ہے، آسمان پہ فرشتے بھی صفیں بناتے ہیں۔ تم زمین پہ آمین کہتے ہو، فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ حدیثیں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، یہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ویژن اور سوچ تھی کہ مسجد نبوی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں بیٹھ کے مسلمانوں کی اخلاقی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی تربیت کی جائے گی۔ مسجد نبوی میں ٹریننگ ہوتی تھی۔ صحابی ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھ کے گتکا چلاتے تھے، ظہر کی اذان ہو جاتی تھی، اپنے ہاتھ سے اتنے طاقتور، کیا وہ ہاتھ ہوگا اللہ کی قسم، گھماتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ، کہتے تھے کہ ہم ان کو دیکھتے کہ یہ مسجد کے اندر تیاری کر رہے ہوتے۔ ہر وقت کس چیز کی اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اب بس، بڑا ظلم سہ لیا تم نے، بڑی مارے سہ لی تم نے، اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے دفاع کی تیاری کرو۔ بہرحال ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد کا تھا۔ مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کو کھڑا کیا گیا، مسجد میں پھر صف بندی بنائی گئی، پھر ان کو سکھایا گیا امام کے پیچھے کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا جب آپ مکہ مدینہ میں داخل ہوئے، جمعے کا خطبہ ہوا، اور پھر بڑا مسئلہ تھا مسلمانوں کو جمع کیسے کیا جائے، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کسی نے کہا نقارہ بجائے، کسی نے کہا چوک میں جا کے ایک شخص کو کھڑا کر دے، وہ سب کو کہے الصلاۃ الصلاۃ، آؤ نماز کا وقت۔ خواب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا کہ خواب کوئی دیکھتا ہے، اور نصیب کے حصے میں حضرت بلال کے آیا۔ خواب عمر نے دیکھا
خواب کیا دیکھا کہ مجھے سکھایا گیا. یہ پوری اذان جو ہم سنتے ہیں ہر روز حضرت عمر کے خواب میں آئی. آپ نے کہا بلال قم، کھڑا ہو اور بلند آواز سے لوگوں کو اس کلمات کے ذریعے لوگوں کو پکار اور اللہ کے گھر میں بلا. لوگ دکانیں چھوڑ دیتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے تھے. تو بہرحال پہلے سال ہجرت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد بنائی. اب مسجد کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہجرت کر کے جانے والے لوگ، اب یہ کوئی مال نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں. اب ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مال چاہیے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں ایک میٹنگ بلائی. اللہ اکبر. میں اکثر پڑھتا ہوں دنیا ہمیں کوئی ایسی مثال دے، دنیا ہمیں کوئی ایسی مثال دے. یہ اسلام کا چہرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کے گھر میں لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑا، ادھر سے حضرت سعد کو پکڑا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہا آج سے تم دونوں بھائی ہو. خون کا رشتہ نہیں ہے، خاندانوں کا رشتہ نہیں ہے. بتائیں آج تو سگے بھائی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک ہی صف کے نمازی آپس میں بات نہیں کرتے. کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں وہ تاجر منڈیوں کو دنیا کی جاننے والے، کہاں یہ کھیتی باڑی کرنے والے کسان، زراعت کرنے والے. مختلف طبیعتیں، مختلف مزاج، مختلف سوچ اور مختلف انداز. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا ہاتھ پکڑا، عمر بن خطاب کا ہاتھ میں پکڑا دیا، زید کا، یہ آج سے تم دونوں بھائی. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، دوسرے انصاری کے ہاتھ پکڑاتے گئے. مصعب بن عمیر کو بلایا، یہ وہ مدینہ کے پہلے سفیر ابو ایوب انصاری کو بلایا، دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کے کہا جاؤ تم دونوں آج سے بھائی ہو. بتائیں بھائیوں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو جب بھائی بنایا نا سعد کا، تو سعد کہنے لگے، حدیث اللہ کی قسم یہ پڑھا، یہ سیرت ہے ہماری. سعد کہنے لگے عبد الرحمن تم نے اسلام کے لیے ہجرت کی، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، میں اپنے مال کو، اپنی دکان کو، اپنی پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، جس کو تو کہے گا وہ میں تجھے دے دیتا ہوں. کیا جذبہ ہوگا اس صحابی کا. کہا صرف یہاں تک نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے کہا تم دونوں بھائی ہو. سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، میں دونوں میں سے جس کو تو پسند کرے گا میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرے گی تو اس سے نکاح کر لینا. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بارک اللہ لک، اللہ تیرے مال میں، تیری جان میں برکت دے، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو. خوددار کتنے تھے، خودداری کتنی تھی. کہا اللہ تیرے مال میں، تیری جان میں، تیرے گھر میں برکت دے، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ. بازار میں گئے، اللہ نے اتنی برکت دی، پھر ملینر بن گئے. ٹاپ کے مدینہ کے تاجروں میں عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا تھا. لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب عبد الرحمن کا قافلہ آئے گا. پوری دنیا سے لوگ آیا کرتے تھے کہ عبد الرحمن کا مال فلاں دنوں میں مدینہ میں آتا ہے. کئی مہینے پہلے آ کے تاجر مدینہ میں بیٹھ جاتے تھے کہ عبد الرحمن کا مال آئے گا تو ہم سب سے پہلے خریدیں گے. یہ برکتیں کیسے مل گئیں؟ آج ہمارے اندر بھی یہ آ سکتا ہے، ہم بھی دنیا کے اندر اپنے آپ کو بلندیوں پہ لے جائیں. وہ صحابہ تھے، ابتدائی دور تھا اسلام کا، 14 سال ہوئے اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، 14 سال ہوئے، اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 14 سال ہوئے. اور دیکھیں آگے انصاری سارے جمع ہو گئے، سارے انصاری جمع ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب مہاجرین ہیں، نہ یہ ہم سے مال لیتے ہیں، نہ ہی یہ آپ نے بھائی بھائی تو بنا دیا، نہ تو یہ ہم سے مال لیتے ہیں، نہ ہی ہم سے یہ نفع لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سارے انصاری اپنے جتنے باغات ہیں ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہمارے باغ ان کے اندر بھی اور ہمارے اندر برابر تقسیم کرتے ہیں.
ہماری پراپرٹیاں، ہماری زمینیں، ہماری جائیدادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر تقسیم کرتے ہیں۔ اور ادھر سے مہاجرین آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کس قوم کے پاس آ گئے ہیں؟ اللہ کے نبی کام یہ کرتے ہیں، فصل یہ کاشت کرتے ہیں، سارا سال مزدوری محنت یہ کرتے ہیں، اور جب اس کا پھل نکلتا ہے 2 ٹکڑے پھل کو کرتے ہیں، ہمیں بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، اب یہ مال میں اکیلا تو نہیں لے کے جاؤں گا، اب اس کے 2 حصے کرتا ہوں، اس میں سے جو تو پسند کرے گا وہ ہم تجھے دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں انکار کرتا، مجھے نہیں چاہیے، تو کہتے ہیں میں شرم کے اندر، تو انسان کی کوشش ہوتی ہے نا کم والا میں لے لوں، کم والا میں لے لوں۔ اب یہ انصاری کیا کرتے تھے، جو کم نظر آتا تھا اس کے اندر صرف کھجوریں، اور جو زیادہ نظر آتا تھا اس کے اندر ٹہنیاں بھی شامل کر دیتے تھے، تاکہ ہمارا مہاجر بھائی وہ شرم کے مارے اگر کم لے تو اس کو زیادہ مل جائے، وہ زیادہ لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مہاجرین آ گئے، اللہ کے رسول اب تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی جس طرح ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، لگتا ہے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ ہمیں کوئی نیکی نہیں دے گا کہ تمہیں تو تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہارے بھائیوں نے دے دیا تھا۔ اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے نا، ان کو روکیے نا، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں آپ کہے ہم ان کے فصلوں میں کام کریں گے، پھر جو نفع نکلے گا ہم تقسیم کر لیں گے۔ آپ اس کو دیکھیں کتنی محبت، اللہ کی قسم۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، اسلامی تربیت۔ مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، مسلمان کو کھڑا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ آج کیوں منڈیوں کے اندر مندی ہے، کیوں تاجر پریشان ہے؟ بتائیں ماں، کیا ٹانگیں نہیں کھینچتے؟ کیا کمر پیچھے غیبتیں نہیں کرتے؟ اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور دنیا والوں رزق کا تعلق تاجروں کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ، منڈیوں کے ساتھ، ایکسچینجوں کے ساتھ، ڈالروں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وَفِي السَّمَاءِ، یہ تو آسمان سے، رِزْقُكُمْ، تمہارا رب یہ رزق اتارتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ کے ہاں ہے، جس کو زیادہ دینا ہے بیٹھے بٹھائے کسی کو اتنا دے دیتا ہے اس سے سنبھالا نہیں جاتا، اور کسی کو اتنا کھپا دیتا ہے کہ وہ لگا رہتا ہے لیکن اتنے فوائد اس کو نہیں ملے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو بہرحال مدینہ کے اندر 2 بڑے کام کیے گئے، ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر محبت پیدا کر دی۔ اب یہاں محبت پیدا کی، اب مدینہ میں 2 اور قبیلے بھی آباد تھے۔ یہ سیرت کو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ میں نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں، بڑی بڑی کتابیں آپ کو پڑھ کے یہ باتیں ملیں گی، نچوڑ دے رہا ہوں۔ مدینہ میں ادھر مواخات قائم کی، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں کتنی بصیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکہ والے ہجرت کے بعد پلاننگ کر رہے تھے، خط لکھ رہے تھے مکہ کے یہودیوں کو، مشرکین کو، کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہم سے بھاگے ہوئے آئے ہیں، تو اب ان کو یہاں سے نکالو، ورنہ ہم سارا حجاز، یہ جتنا حجاز کا علاقہ مکہ کے ارد گرد، جتنی گھاٹیوں کا علاقہ، ہم سارے جمع ہو کے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے۔ اب ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سب سے پہلے 2 کام کیے، مشرکین کا وفد بلایا، یہودیوں کا، دونوں کو بلایا جو مدینہ میں آباد تھے۔ اب مدینہ میں 3 کمیونٹی تھی، ایک مسلمانوں کی، ایک مشرکین کی، ایک یہودیوں کی۔ اب مسلمان تو اتحاد میں آ چکے تھے، اللہ نے جگہ بھی دے دی، خطہ بھی دے دیا، مدینہ کی بھاگ دوڑ دے دی، ایک چھوٹی سی سلطنت چند 100 افراد پہ مشتمل وجود میں آ چکی تھی۔ اب خطرہ تھا کہ عرب کے اوپر مکہ کے لوگ مل کے حملہ کر کے اس ریاست کو نقصان نہ، اور ہمیں اندر سے زیادہ خطرہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی قسم، مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا ہے اپنوں نے پہنچایا ہے، غیروں سے کم پہنچا ہے۔ ہمارے قلعے جب بھی کھلے ہیں اندر سے کھلے ہیں، آج تک کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو مسلمانوں کے قلعوں کو کراس کر سکے۔ ہمیشہ اندر سے ٹوٹے ہم، ہمیشہ ہمارے اپنوں نے ہمیں کھوکھلا کیا، اپنوں نے ہمیں ڈبویا ہے۔ اس وقت بھی خطرہ یہی تھا کہ اندر سے کوئی ایسا نہ کھڑا ہو جائے جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ دے، مسلمانوں کے اتحاد کو بکھیر کے رکھ دے۔ اس وقت حالات کے تناظر میں یہ فیصلہ ضروری تھا کہ مکہ کے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا جائے، مکہ کے مشرکین سے بھی معاہدہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ اب یہ یہودی، اللہ کہتے ہیں لَتَجِدَ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس روئے زمین پہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہے۔
लतजिदन्न अशद्दन्नास, सबसे ज्यादा अल्लाह का कुरान कहता है, अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, ये अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह के सबसे बड़े नाफरमान यहूदी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन्नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया व मन यतवल्लहुम मिनकुम। कुरान की आयतें अल्लाह ने उतारी, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन यहूद व नसारा से दोस्तियां ना करना, ये आपस में दोस्त हैं, आपस में ये सारे एक हैं। तुम में से, मुसलमानों में से जो उनसे दोस्तियां करेगा, जो उनको रस्ते देगा, जो उनसे दोस्तियां करके मुसलमानों की सफों को चीरेगा, गद्दारियां करेगा, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, उसका ताल्लुक फिर मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि यहूदियों के साथ होगा। ये अल्लाह ने कुरान उतारा, तरबियत की मुसलमानों की, कि ये ना समझना कि इनसे मुआहदे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हमारे जिगरी, इनसे दोस्तियां ना करना, दिली दोस्तियां ना करना, मुआहदों की पासदारी करना, मुआहदों की पाबंदी करना, लेकिन अपने राज ना देना, अपने साथियों के, अपने भाइयों के, इनके सामने जाके ऐसे ही रोते ना रहना, अपनी कमजोरियां इनको ना देना। आज भी अल्लाह की कसम ये सीरत को समझने की जरूरत है, हमें काफरों के सामने रोने की नहीं बल्कि हमेशा बहादुरी की, जुर्रत की, गैरत की, हमीयत की बात करनी चाहिए। अगर कभी दिल में ख्याल आ भी जाए, अल्लाह हम तो बड़े कमजोर, अल्लाह ये बड़े ताकतवर, दुनिया में इनका नाम है, दुनिया में इनकी मईशतें, इक्तसादियात पे ये काबिज हैं, तो अल्लाह कहते बंदे इनके सामने तूने बुज़दिली नहीं दिखानी। अगर कभी कोई दिल में आए ना कि मैं बड़ा कमजोर हूं, तो रात को उठ के मुसल्ले पे मेरे सामने रो लेना, अल्लाह मैं बड़ा कमजोर, मुसलमान बड़े कमजोर, हमारी हुकूमतें बड़ी कमजोर, हमारी मईशतें बड़ी कमजोर, लेकिन ये अल्लाह के दुश्मन है। जब तू बुज़दिली दिखाता है, अल्लाह को भी हया आती है कि मेरा बंदा, मैं इसको कहता हूं वला तहिनु, तू क्यों बुज़दिली दिखाता है, वला तहज़नु, तू गम क्यों करता है कि तेरे पास ताकत नहीं, व अंतुमुल आलौन, ये अल्लाह का फैसला है, ये जो मर्जी कर ले, गालिब इस्लाम नहीं आना है, गलबा मुसलमानों का होना है। ये अल्लाह का कुरान है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से मुआहदे किए, मुशरिकीन से भी किए, यहूदियों से भी किए। मदीना के अंदर जब मुआहदे हो गए, मुआहदा ये था कि अगर मक्का के लोग हमला कर दे मदीना पे तो तुम हमारा दिफा करोगे, तुम हमारा दिफा करोगे, और अगर तुम पे कोई हमलावर हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर और उस्मान को लेके यहूदियों के दिफा के लिए हम फिर आ गए। ये मुआहदा था, मुआहदा हो चुका था। लेकिन मक्का के काफर थे, अब यहूदी भी मुशरिक, अब ये खत लिख रहे थे, उभार रहे थे मक्का के, हम ये कर देंगे, मिटा देंगे, तुम्हारे बड़ों को कत्ल कर देंगे, तुम्हारी औरतों को यहां से कैद करके ले जाएंगे। अब मक्का के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई भी था, मक्का के अंदर मुशरिकीन भी थे। अब उनको मुसलसल खतूत मिल रहे थे, आपस में राबते, इधर मुसलमान अपनी कुव्वत इज्तिमाइयत को, एक प्लेटफार्म पे इत्तेहाद को, आपस में चीर फाड़ ना हो, सफों में कोई खलबली ना मचाए, हम एक रहे तो दुनिया पे गालिब आ जाएंगे, अगर हमारी सफों में फूट पड़ गई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा मदीना को बचाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बसीरतों वाला यह फैसला किया। पहले ही साल मदीना में जाते ही मस्जिद बना ली, और मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाखात कायम करके मुसलमानों को एक किया। फिर उसके बाद दो कबीले, दो कम्युनिटियां, यहूदी भी और मुशरिकीन आबाद थे, उनसे मुआहदे करके मदीने को सिक्योर कर लिया। और फिर यह ऐलान किया, अल्लाहु अकबर, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम। ये वो ऐलान है जिससे आज भी कुफर के ऐवान कांपते हैं। ये वो ऐलान था कि बस मुसलमानों, बड़ी मार खा ली तुमने, बड़ी सुमैया ने, अम्मार ने, सुहेब ने, बड़े लोगों ने, बिलाल ने बड़ी मुश्किलें सहली, बस अब तुम्हारा रब तुम्हें इजाजत देता है, अब तुम्हारा रब तुम्हें कहता है युक़ातलूना, अब तुम इनसे लड़ो, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्यों? तुमसे इन्होंने तुम्हारे घर छीने, तुम्हें बेघर किया, तुम्हारे ऊपर जुल्म किए, अब इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें यह हुक्म देता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म को समझते हुए मदीना के अंदर मस्जिद नबवी में बैठ के आपने काफिले तैयार किए। वो शाहराह थी, मैंने गुज़िश्ता जुमे में बयान किया था कि मक्का वाले ताजर आदमी थे, माल मंडियों से उठाते थे, शाम लेके जाते थे। अब ये शाम का रास्ता मदीना से होके गुजरता था।
اب مسلمانوں کو حکم ان کے اقتصادیات پہ قابض ہو جاؤ. اب یہ مکہ کے کافر جتنا تجارتی مال یہاں سے گزارتے ہیں اب ان کے رستے روکو اور ان کو بتاؤ کہ مسلمان اب ایک وہ مظلوم ہر وقت مار کھانے والے نہیں، بلکہ اب مسلمان ایک اتحاد کی صورت میں، ایک ریاست کی شکل میں دنیا کے اندر وجود میں آ چکے ہیں. مدینہ ایک مسلمانوں کی اسلامی ریاست ہے اور اب مدینہ کی طرف دیکھنا یہ اب تمہارے بس میں نہیں. اقتصادی راستوں کے اوپر صحابہ کرام قابض ہو گئے. جو بھی قافلہ گزرتا مکہ والے خطرناک حد تک پریشان کہ اگر یہ رستے بند ہو گئے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے. اب ان کو یہ پریشانیاں، اب ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ مسلمان مدینہ میں اتنی طاقت جمع کریں گے کہ پھر دوبارہ مکہ ہم سے چھین لیں گے. بہرحال محترم بھائیو، دوسرے سال اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کا یہ حکم دیا، جہاد کا. اور اس سے ابھی غزوہ بدر نہیں ہوئی، ابھی ابو سفیان وہ مکہ سے قافلہ لے کے شام میں نہیں گیا. یہ اس سے پہلے کے حالات میں بیان کر رہا ہوں کہ اس دور میں، اس وقت جب وسائل نہیں تھے، جب وسائل نہیں تھے، جب مسلمان منڈیوں تک رسائی نہیں رکھتے تھے، جب مسلمانوں کے پاس اپنی معیشتیں نہیں تھیں، تب کون سی ذات تھی جس نے مدینہ کے مسلمانوں کی مدد کی؟ کون تھا؟ اللہ قرآن اتارتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ کہتے ہیں یاد کرو مسلمانوں، یاد کرو وہ کون تھا، وہ کون سی ہستی تھی کہ جب تم مجبور تھے، مقہور تھے، تمہیں جگہ بھی دی، تمہیں ساتھی بھی دیے، مخلص ساتھی دیے، جنہوں نے ایسا ساتھ نبھایا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اللہ کہتے رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی تھا، ورضوا عنہ، یہ اپنے رب سے راضی تھے. اللہ کہتے تم نے دیکھا نہیں میرے نبی کے ساتھیوں کو، وہ جب چلتے ہیں تو میرا رب کہتے ہیں ان کے گھوڑوں کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب وہ سوتے ہیں تو ان کی نیند کی قسم میرا رب قرآن میں اٹھاتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. بہرحال دوسرا سال ہجرت کا، اس کے آغاز میں آگے بڑی شاندار اللہ کی قسم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے شروع ہونے والی ہے. تو انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو آگے یہ بیان کریں گے. آج تک کے خطبہ جمعہ میں ہجرت کے بعد مدینہ کا مل جانا، اسلامی ریاست کا مل جانا، اور اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اللہ کا قرآن یہ ہمیں کہتا ہے سب سے پہلے تمہارے ملکوں میں تمہاری عبادات، نمازیں، اس کی پابندی حکمران بھی، ذمہ داران بھی اپنے ملکوں میں یہ نافذ کروائیں، نماز کی پابندی کا اہتمام. پھر اس کے بعد تعلق اللہ کے لیے قائم کیے جائیں، رشتہ داریاں، برادریاں، سیاسی پارٹیاں، اور اسی کے اندر ایک دوسرے کے گردنیں کاٹنا. اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ملت، اتحاد، کہ ایک ہے ہم، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول، اسی پہ جمع ہو جاؤ. ہاں آپس میں نظریاتی اختلاف ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پہ کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں چاہیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو ہجرت کا دوسرا سال، اس سال میں مسلمانوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، اور غزوہ بدر جس کو یوم الفرقان کہا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ بھائیوں کو بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه